وزیر اعظم عمران خان وفاقی کابینہ سے اظہار خیال کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں فاروق آپ کے لیے، لا منسٹر صاحب آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے جو ایف بی آر نے ٹریک اور ٹریس سسٹم لے کے آ رہے ہیں آٹومیشن کرنے کے لیے، تاکہ جو میسو ٹیکس ایویژن ہے جو کہ بڑے بڑے سیکٹرز کے اندر مثلا شوگر انڈسٹری میں ہے، جو سیمنٹ انڈسٹری میں ہے، فرٹیلائزر میں ہے، سگریٹ انڈسٹری میں ہے، 40% جو سگریٹ بیچے جاتے ہیں وہ انفارمل یعنی وہ بلیک میں بیچے جاتے ہیں، ان کی وہ ٹیکس نہیں دیتے، تو بہت بڑے اربوں روپے کا ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ پچھلے 15 سال سے ایف بی آر کوشش کر رہی ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آئے، آٹومیشن کرے، 15 سال سے کوشش کر رہی ہے اور ہر باری وہ سیبوٹاج کیا جاتا ہے۔ تو اب ہمیں 1 جون سے ہمیں ایف بی آر نے پوری ایشورٹی دی تھی کہ یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ان پلیس ہوگا۔ اب پتہ چلا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا۔ میں صرف آپ سب کو، کیبنٹ ممبرز کو، یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کس قسم کی ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ آٹومیشن نہیں ہے اور آٹومیشن ہونے نہیں دی جا رہی۔ صرف جو شوگر انڈسٹری کے اوپر ایف بی آر نے ٹیکس لگایا ہے پچھلے 5 سال میں، وہ 400 ارب روپے کا ٹیکس لگایا۔ ان ادر ورڈز، اگر ٹریک اور ٹریس سسٹم ہوتا تو یہ ایف بی آر کو یہ پوری انویسٹیگیشن کے بعد یہ سامنے چیزیں آئی ہیں، تو یہ ہونا ہی نہیں تھا۔ اور یہ صرف میں آپ کو ایک بڑی انڈسٹری کے اندر ایویژن کی بات کر رہا ہوں۔ جو سگریٹ کی انڈسٹری ہے، اس میں جو 98% ٹیکس وہ صرف 2 کمپنیز دیتی ہیں، باقی جو 40% سگریٹ بکتا ہے اس کے اوپر ٹیکس ہی نہیں دیا جاتا۔ تو یہ جب تک ٹریک اور ٹریس سسٹم نہیں آتا ہم یہ ٹیکس ایویژن روک نہیں سکتے۔ اور کیونکہ ہم اتنے بڑے بڑے لوگوں کی جو ٹیکس ایویژن ہے وہ نہیں روک سکتے، پاورفل سیکٹرز کی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں، جس سے مہنگائی ہوتی ہے، جس سے قیمتیں بڑھتی ہیں۔ تو ہم اگر یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم، ہماری پوری کوشش تھی لانے کی اور بڑی ہم زور بھی لگا رہے تھے، تو اب یہ جو سندھ ہائی کورٹ کے اندر اس کو سٹے دیا گیا ہے، فاروق آپ نے پلیز ذمہ داری لینی ہے، اے جی کو بھی کہنا ہے یہ فوری طور پہ چھڑوائیں، اور ان کو پلیز ان کو سمجھائیں کہ یہ کوئی کسی کی ذاتی نہیں ہے، ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہے اور وہ ایونچولی عوام کو پیسہ دینا پڑتا ہے مہنگائی کے ذریعے۔ دوسری چیز یہ کہ جو ای وی ایم مشینز کا ہمیں ہر کیبنٹ میٹنگ کے اندر پروگریس چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں احمد پلیز کہ ہر کیبنٹ میں ہمیں پتہ چلے ای وی ایم مشینز پاکستان کے الیکٹرل پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے اب ناگزیر ہو چکی ہے۔ سارے الیکشن میں شور مچاتے ہیں جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، ایک ہی طریقہ ہے، اور اس کے لیے میں ای وی ایم مشینز کے لیے اور اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کے لیے مجھے ہر کیبنٹ میٹنگ میں اس کی اپڈیٹ چاہیے کہ کیا پروگریس ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، کدھر تک جا رہے ہیں۔